امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کتاب الایمان میں نقل کر کے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسلام کی بنیاد اللہ پاک نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ ایک چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کا تعلق انسان کے نظریے سے ہے، دل سے ہے، ایمان سے ہے۔ بس دلی طور پر یہ ہے کہ یقین رکھے کہ میرا معبود خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس معبود کا پہچان کرایا اور اس کی عبادت کا طریقہ جس نے بتایا وہ اللہ کے رسول ہے وان محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور معبود ہونے کا قائل ہونا اور محمد رسول اللہ کی رسالت۔ یہ صرف ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہے، باقی کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عقیدے پر، اس عقیدے کے نتائج اور اس کا پھل، اگر یہ عقیدہ کسی کے دل میں مضبوط ہے، اللہ کو وہ معبود سمجھتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ عبادت بھی اللہ ہی کی کرے گا، اور عبادات کے اندر پھر یہ ہے کہ نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے تو محمد اللہ کے رسول اور قاصد ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا بھی یہی چیزیں اور خود کر کے دکھایا بھی ہے کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کر لینا۔ نماز اس قسم کی عبادت ہے کہ نماز کا تعلق مالدار سے نہیں ہے، نماز کا تعلق امیر سے بھی ہے، غریب سے ہے، فقیر سے ہے، مسکین سے، بالغ سے ہے۔ نابالغ بچے اگر 7 سال کے مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے اگر بچے ہوں تب بھی ان کی نماز یہ ہے کہ مستحب اور مسنون ہے، فرض ان پر نہیں ہے۔ لیکن ابھی سے 7 سال کی عمر کو پہنچیں تو آپ ان کو باقاعدہ اس کی تمرین کرائیں اور مشق کرائیں اور ان کی پٹائی کریں۔ اگر 7 سال کی عمر کو پہنچیں اور نماز نہیں پڑھتے، مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر 7 سال کو پہنچیں تو پھر یہ ہے کہ ان کی پٹائی کریں آپ۔ اگر نماز نہ پڑھ رہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، 7 سال میں تو ان کو حکم دے دیں، اور اگر 10 سال کے پہنچے، 10 سال میں نہ پڑھے تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اِذَا كَانُوا 10 سنین، 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھیں، ان کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بسترے ان کے الگ تھلگ کرو۔ بہنوں کو اور یہ ہے کہ بھائیوں کو ایک کمرے کے اندر نہ سلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث رسول ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بچوں کو الگ تھلگ کرو۔ لڑکے بالغ ہو چکے ہیں، لڑکیاں بھی بالغ ہو چکی ہیں، بہن بھائی ہے بھائی، بہن بھائی ہے بھائی، بہن بھائی ہے بھائی، وہ بہن بھائی ہے لیکن ہم بے غیرت ہے، پرلے درجے کا، باپ بے غیرت ہے، ماں بھی بے غیرت ہے بھائی، بہن بھائی ہے، ان کو الگ تھلگ کیوں سلائیں؟ جب وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوں گے دیکھ کر کے کہ جہاں پر جفتی ہو رہی ہے، ٹیلی ویژنوں کے اندر تلاوت تو نہیں ہے، ٹیلی ویژنوں کے اندر مولویوں کی تقریریں تھوڑی ہے، ٹیلی ویژن کے اندر کعبۃ اللہ کے مناظر تھوڑی دکھا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے اندر مدینہ تھوڑی دکھا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن قائم کرنے والے بھی بے حیا، اور جن کو دکھا رہے ہیں انہی کے لیے بے حیائی 24 گھنٹہ ان میں بے حیائی پر ہوں۔ اور سب سے اچھا، پھر پہلے عام ٹیلی ویژن تھا، اب تو یہ ہے کہ ڈش مش ہو گیا، پتہ نہیں ہو گیا۔ اور پہلے ہم لوگ مولوی لوگ داڑھی کے ساتھ ٹیلی ویژن میں جاتے تھے، کہتے کہ امام صاحب ہم راغ لے دیں، امام صاحب بھی سینما گھر میں آ گیا ہے، سینما میں جاتے تھے، سینما سے آزاد کر کے ٹیلی ویژن ہر ایک کے گھر پہ لگا دیا۔ اور ٹیلی ویژن پہ پھر یہ ہوتا تھا کہ گھر کے اوپر ایک پنجہ لگتا تھا، ڈنڈا لگتا تھا، اور پتہ چلتا تھا کہ جی مولوی صاحب زکوٰۃ بھی لیتا ہے، گھر پہ اس نے کیا کر دیا، گھر پہ اس نے ٹیلی ویژن بھی لگایا۔ مولوی صاحب ہمیں نمازیں بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی ننگی عورتوں کی تصویریں بھی دیکھتا ہے، یار اس کے گھر کے اوپر تو وہ پنجہ لگا ہوا ہے، ایک وہ ہوتا تھا۔ اب انگریز نے کر دیا کہ نہیں، مولوی کو بدنام نہیں کرو، مولوی کا منہ کالا کر دوں گا بسترے کے اندر ہی، اس کو ٹچ موبائل دے دیا اس نے، بڑی سہولت کر دی۔ مولوی صاحب بھی دیکھ رہا ہے، مولوی صاحب کی بیوی بھی دیکھ رہی ہے، اس کی بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ ٹچ موبائل کے اندر دنیا کی کون سے بے غیرت نظام ہے اور کون سا بے غیرت وہ سلسلہ ہے کہ جو اس کے اندر نہ آ جائے۔ میرے نبی فرماتے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ کا تعلق صرف آپ کے گھر سے ہے،
آپ کا تعلق آپ کے محلے سے ہے، آپ کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے، آپ کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ میرا تعلق دنیا سے، میرا تعلق پٹھان سے بھی ہے، بلوچ سے بھی ہے، سندھی سے بھی ہے، سرائکی سے بھی، مہاجر سے بھی ہے، پنجابی سے بھی ہے۔ مولانا تقی صاحب کا تعلق سب سے ہے، دارالعلوم کا تعلق دارالفتاح سب کے ساتھ ہے، بنور ٹاؤن کا دارالفتاح بھی ہے، اس میں پوری دنیا کی مراجعات ہے۔ جامع فاروقیہ کے دارالفتاح میں تمام مسائل آتے ہیں، ہمارے جامع صدیقیہ کے دارالفتاح میں مسائل آتے ہیں۔ مسائل کیا آتے ہیں؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بہنوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، باپ نے بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر دیا، یہ سارے مسائل ہیں۔ اور یہ ایک وہ طبقہ ہے جو جن کے سینوں میں ایمان ہے، کمزور ایمان ہے، لنگڑا لوڑا ایمان ہے، یہ وہ بدبخت ہم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ اپنا منہ میں نے کالا کر دیا۔ لیکن چونکہ دل صاف ہونے چاہیے، دل صاف ہونے چاہیے، بہن بھائی بالغ بھی ہو گئے ہوں، ان کو ایک کمرے کے اندر سلاؤ، ایک کمرے کے اندر ان کو سلاؤ۔ میرا نبی فرماتے ہیں کہ مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہوں تو ان کو یہ ہے کہ نماز کا حکم دے دو بچوں کو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اِذَا كَانُوا 10 سنین، اور اگر نماز نہ پڑھے 10 سال والوں کو پٹائی کرو، 10 سال والوں کو پٹائی کرو۔ اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بسترے ان کے الگ کرو۔ بیٹی کے لیے جب تک لاکھوں کا جہیز نہ ہو اور بیٹے کے لیے جب تک بہیا قسم کی لڑکی کام نہ آ جائے تو کر لیں گے۔ بیٹے کی عمر 20-25 سال 30 سال ہو گئے، اس کی بھی شادی نہیں، بیٹیاں 30 سال تک بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز نہیں ہے، جہیز جب اس کے لیے کم از کم 5-10 لاکھ کے جہیز ہوں گے پھر اس بیٹی کو دے دیں گے۔ جب تک بہن بھائی ایک کمرے میں سوئیں، چونکہ مکان کرایہ کا ہے، کرایہ کا مکان اور کمرے بھی نہیں ہیں، تھوڑے کمرے ہیں، یہ بہانہ ہے جی۔ ایک کمرے میں ابا اور امی سو جائیں گے، اندر سے دروازے بند کریں گے، دوسرے کمرے کے اندر بالغ بیٹے اور بیٹیاں سو جائیں گے۔ یہ میں حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر آپ کو اس کا علم ہے لیکن تھوڑا علم ہے، آپ کو اس کا علم ہے لیکن تھوڑا علم ہے۔ اس کا علم مجھے زیادہ ہے، اس کا علم مولانا تقی صاحب کو زیادہ ہے، اس کا علم بنوری ٹاؤن والوں کو زیادہ ہے، اس کا علم جامع فاروقیہ والوں کو زیادہ ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ لگاتار فون آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، اور کوئی کہتا ہے بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، باپ کہتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مسجد میں منبر رسول پر جھوٹ بول کر کے مولوی اپنا منہ کیوں کالا کرے گا؟ آپ مجھے کوئی پیسے دے رہے ہیں کیا؟ آپ مجھے کوئی فیس بھی دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت یہیں سے پڑ گئی ہمیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ بچے آپ کے 10 سال کے ہو جائیں ان کو الگ تھلگ الگ کمروں میں سلاؤ، بچیوں کو الگ سلا دو اور بچوں کو الگ سلا دو، لڑکوں کو الگ سلا دو۔ ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ وہ بھی کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ قریب سوئے، رات کو اٹھ کر کے پھر ذکر بھی کر رہے، ابا اور امی ذکر کر کے بچے دیکھ بھی رہے کہ ابا امی ذکر کر رہے۔ سمجھے؟ بے حیائی کی تو حد ہو گئی ہے ان کے قریب۔ ان سے میرے نبی نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بہن بھائیوں کو الگ تھلگ کر دو۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے، نماز کا اہتمام۔ نماز پر جب لگائیں گے، بچوں کو لگائیں گے، بیوی کو لگائیں گے، بیٹیوں کو لگائیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس قسم کے بے حیائیوں سے نماز روکے گی، بشرطے کہ وہ نماز جان والی نماز ہو، روح والی نماز ہو، وہ محمد والی نماز ہو۔ ہماری لنگڑی لوڑی نمازیں وہ کیا ہے؟ مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ ہے کہ شارٹ کٹ قسم کی نمازیں، اور نمازوں میں نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، نہ ہی صحیح تلاوت ہے، نہ یہ ہے کہ آداب اور شرائط کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، میرے نبی نے فرمایا اسلام کے ارکان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔